بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، ایک دفعہ پھر ویڈیو کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب طلبہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، الحمدللہ کہ آپ طلبہ کی پڑھائی جاری ہے اور آپ ترقی کرتے ہوئے دوسرے میقات میں یعنی سیکنڈ ٹرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پہلے میقات سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوسرے ٹرم میں بھی آپ کی ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ خالق کائنات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو بھی اور ہمیں بھی کہ ان کشیدہ حالات کے باوجود ہماری پڑھائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو کتابوں سے متعارف کرا دیتا ہوں بیٹا، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو دو کتابیں نظر آ رہی ہیں بیٹا، اقرا اردو بک 2، ٹھیک ہے بیٹا، اور اقرا اردو بک 2 کی عملی کتاب۔ یہ دونوں کتابیں میقات دوم میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گی اور پڑھنے کی ترتیب وہی پرانی ہوگی بیٹا، جیسے فرسٹ ٹرم میں ترتیب رہی۔ ہم پہلے اقرا اردو سے سبق پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس کے خاص نکات نوٹ کریں گے، یاد کریں گے، الفاظ کے معنی تحریر کریں گے اور اس کے تحت دیے گئے کام کو ہم عملی کتاب میں مکمل کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں عملی کتاب شامل نہیں ہے، لہٰذا صرف اقرا اردو بک 2 سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، اقرا نظام تعلیم کے سلسلے کی اردو کی دوسری کتاب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 3 اسباق کی فہرست دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا اسباق کی فہرست ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 3۔ جی بیٹا، فہرست اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دراصل 13 اسباق پر مشتمل یہ کتاب ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور ان 13 اسباق میں سے 5 نظمیں ہیں اور 8 اسباق نثر پر مشتمل ہیں۔ یہ جو آخری سبق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حصہ فرہنگ پر مشتمل سبق ہے، یعنی ہم ہر سبق کے الفاظ کے معنی اب کتاب میں ہی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے آخری حصے میں ہی حصہ فرہنگ کے تحت دے دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ سب سے پہلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر دیکھیے بیٹا، سب سے پہلا سبق کس صفحے پر ہے؟ صفحہ نمبر 4 پر۔ تو صفحہ نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 4 سب سے پہلا سبق حمد سبحانہ تعالی اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے بیٹا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ مسلمان اپنے ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت شامل حال ہو جائے۔ گزشتہ کتاب کی طرح یہ کتاب بھی سب سے پہلے حمد پر مشتمل ہے۔ دراصل آپ جانتے ہیں بیٹا کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرتا ہے، اسی لیے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اردو کی کتاب کا ابتدائی سبق یعنی کہ سب سے پہلا سبق حمد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے بیٹا کہ حمد کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ شاعرانہ کلام، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، حمد اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے الفاظ کو واضح کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا شعر دیکھیے حمد کا، اے خالق جہاں ہے سارا جہاں تیرا، یہ پہلا مصرعہ ہے اور اس کے سامنے دوسرا مصرعہ ہے۔ ٹھیک ہے، حمد کے پہلے شعر کو ذرا غور سے دیکھیے ایک دفعہ پھر، اے خالق جہاں ہے سارا جہاں تیرا، ساری زمین تیری یہ آسماں تیرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ پہلا شعر ہے۔ دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، سب نعمتیں جہاں کی تو نے ہمیں عطا کی، سب نعمتیں جہاں کی تو نے ہمیں عطا کی، کیا شکر کر سکیں ہم اے مہرباں تیرا۔ آپ غور کر رہے ہوں گے بیٹا کہ میں نون کے نقطے کو واضح نہیں کر رہا ہوں، آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نظمیہ وزن کو برابر رکھنے کے لیے نون غنہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ چاہیں تو نون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صانع جہاں ہے، صانع جہاں ہے، قدرت تیری عیاں ہے، عین پر زبر ہوگا، تو صانع جہاں ہے قدرت تیری عیاں ہے، ہر صنعت ایک نشاں ہے او بے نشاں تیرا۔ صنعت لفظ کیا ہے بیٹا؟ صنعت۔ ٹھیک ہے، پہچانتے ہیں تجھ کو، پہچانتے ہیں تجھ کو ہم علم کی بدولت، علم، اس کو علم نہیں پڑھنا بیٹا، علم کی بدولت، دال اور با دونوں پر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، بدولت، اس سے ہے قرب حاصل اے مہرباں تیرا، قرب، قرب قاف کے پیش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس سے ہے قرب حاصل اے مہرباں تیرا۔ آگے بڑھتے ہیں، فرش زمیں ہے یا رب، فرش زمیں ہے یا رب، راحت کا فرش ہم کو، فرش، اسے فرش نہیں پڑھنا بیٹا، فرش۔ ٹھیک ہے، رحمت کا سائباں ہے یہ آسماں تیرا، رحمت، رحمت نہیں پڑھنا اسے بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو خالق یگانہ، یا پر زبر ہے، پیش نہیں ہے، تو خالق یگانہ، تو رازق زمانہ، دلچسپ فکر تیرا، دلکش بیان تیرا، کاف پر زبر ہوگا، دلکش، دلکش نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، توفیق دے الہی ہم سے ہو تیری طاعت، توفیق دے الہی ہم سے ہو تیری طاعت، یہ سر رہے ہمارا اور آستاں تیرا، آستاں سین ساکن ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے الفاظ پر غور کیا بیٹا، یہ ہے حمد۔ جی بیٹا، میرے خیال سے ایک دفعہ پھر حمد کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ الفاظ سے بخوبی آگاہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی انگلیاں اور نظریں دونوں اس وقت کتاب پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اے خالق جہاں ہے سارا جہاں تیرا، ساری زمین تیری یہ آسماں تیرا، اے خالق جہاں ہے سارا جہاں تیرا، ساری زمین تیری یہ آسماں تیرا۔
سب نعمتیں جہاں کی تو نے ہمیں عطا کی، سب نعمتیں جہاں کی تو نے ہمیں عطا کی، کیا شکر کر سکیں ہم اے مہربان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، تو صانع جہاں ہے، قدرت تیری عیاں ہے، تو صانع جہاں ہے، قدرت تیری عیاں ہے، ہر صنعت ایک نشان ہے او بے نشان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، پہچانتے ہیں تجھ کو ہم علم کی بدولت، پہچانتے ہیں تجھ کو ہم علم کی بدولت، اس سے ہے قرب حاصل اے مہربان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، فرش زمین ہے یا رب راحت کا فرش ہم کو، فرش زمین ہے یا رب راحت کا فرش ہم کو، رحمت کا سائباں ہے یہ آسمان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، تو خالق یگانہ تو رازق زمانہ، تو خالق یگانہ تو رازق زمانہ، دلچسپ فکر تیرا دلکش بیان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، توفیق دے الہی ہم سے ہو تیری طاعت، توفیق دے الہی ہم سے ہو تیری طاعت، یہ سر رہے ہمارا اور آستان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، اے خالق جہاں ہے سارا جہاں تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ آپ نے حمد سماعت فرمائی، امید ہے بیٹا کہ آپ بھی بالکل اسی انداز میں اس حمد کو آج ہی زبانی یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دراصل حمد اور نعت کا اصل حق تو یہ ہے کہ ان کو ترنم کے ساتھ پڑھا جائے، یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، اور بار بار انہیں
پڑھا جائے، گنگنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو حصہ فرہنگ کی جانب لیے چلتا ہوں۔ صفحہ نمبر 31 ملاحظہ فرمائیے، کتاب کے آخری حصے میں صفحہ نمبر 31۔ دراصل صفحہ نمبر 31 پر آپ کو سبق حمد کے الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، جن سے آپ کو حمد بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ صفحہ نمبر 31 ملاحظہ فرمائیے، شاباش جی بیٹا۔ صفحہ نمبر 31، فرہنگ۔ فرہنگ آپ کے سامنے ہے۔ فرہنگ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں ہے لغت۔ جیسے آپ نے انگلش کی ایک ڈکشنری دیکھی ہوگی جس میں آپ کو انگلش کے ورڈ میننگ ملتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی آپ کو فرہنگ دی گئی ہے، یعنی کہ اردو لغت دی گئی ہے۔ اس لغت میں آپ کو سبق میں آمدہ نئے الفاظ اور مشکل الفاظ کے معنی دیے جائیں گے۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی یہاں سے دیکھ کر بآسانی سبق کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہوگی بیٹا کہ ہر سبق کے تحت دیے گئے الفاظ کے معنی آپ یہاں سے دیکھیں گے۔ جیسے یہاں دیے گئے ہیں 2 سبق کے الفاظ کے معنی، پہلا سبق ہے حمد اور دوسرا سبق آپ کی کتاب کا ہے سراپا رحمت، ٹھیک ہے۔ تو دونوں اسباق کے الفاظ کے معنی یہاں دیے گئے ہیں۔ یہاں دیکھیے بیٹا، سب سے پہلا لفظ جو حمد میں گزرا تھا صانع۔ صانع آپ کے لیے نیا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بنانے والا۔ صانع کہتے ہیں بنانے والے کو۔ اسی طرح ایک لفظ گزرا ہے حمد میں ابھی، عیاں۔ عیاں کے معنی کیا ہیں بیٹا؟ ظاہر، ظاہر ہونا۔ اسی طرح صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، بدولت یعنی کی وجہ سے یا سبب سے، ٹھیک ہے، ذریعے سے، قربت کو کہتے ہیں قریب ہونے کو کہتے ہیں، راحت کہتے ہیں آرام و سکون کو۔ اسی طرح آپ تمام الفاظ کے معنی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ یہاں سے دیکھیں گے بلکہ آپ ان الفاظ کے معنی یہاں سے دیکھ کر کتاب میں دیے گئے سبق میں تحریر کریں گے۔ کس طرح تحریر کریں گے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں بیٹا۔ جیسے سبق ہم دیکھیے، شاباش، صفحہ نمبر 4۔ جی بیٹا، سبق حمد آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلا لفظ کیا تھا بیٹا؟ صانع۔ صانع لفظ یہاں دیا گیا ہے، آپ یہیں اسی جگہ لفظ صانع کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن بنائیں گے اور یہاں اس کے معنی لکھ لیں گے۔ صانع کے معنی ہم نے وہاں کیا پڑھے ہیں بیٹا؟ بنانے والا۔ تو آپ یہیں اسے لکھ لیں گے چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہم نے پڑھا عیاں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہم نے پڑھا عیاں۔ اب ہم نے عیاں لفظ کو انڈر لائن کیا اور وہاں ہم نے اس کے کیا معنی پڑھے تھے؟ ظاہر، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم یہاں لکھ لیں گے ظاہر۔ اس طرز پر آپ ان تمام مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے وہ الفاظ جو چن کر حصہ فرہنگ میں لکھے گئے ہیں ان کو یہاں جلی انداز میں لکھا گیا ہے۔ جلی انداز میں یعنی بالکل واضح کر کے اور موٹے قلم سے یہاں لکھا گیا ہے تاکہ آپ بآسانی جان سکیں کہ کون کون سے الفاظ حصہ فرہنگ کے تحت دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے کہ آپ سبق حمد کو اچھی طرح پڑھ چکے ہوں گے اور الفاظ کے معنی کس طرز پر لکھنے ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ آج کی ڈائری یہ ہے، آپ نے آج یہ حمد زبانی یاد کرنی ہے، اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنانی ہے زبانی، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ آپ میرے انداز میں پڑھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ آپ پورے گھر والوں کو جمع کر کے سنائیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ ان الفاظ کے، مشکل الفاظ کے معنی کتاب میں ہی تحریر کریں گے۔ یاد رکھیے، ان الفاظ کے معنی آپ کتاب میں ہی تحریر کریں گے، الگ کسی کاپی میں نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔